السلام علیکم ایوری ون. آج میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں جو بہت ایک دو دن سے ہر جگہ پہ چل رہا ہے. آپ اپنے ارد گرد ہر کسی کے منہ سے تقریباً یہی باتیں سن رہے ہیں. آپ جہاں بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں یہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، نتاشا نتاشا نتاشا. تو میں بھی اپنے کچھ پوائنٹس اس چیز پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں، اگر وہ لڑکی دن دہاڑے یا تو وہ ڈرنک تھی، آئی ڈونٹ نو، اللہ جانے وہ ڈرنک تھی یا تو وہ اس تکبر میں تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور کوئی اس کو پوچھے گا نہیں، یا پھر وہ واقعی کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار تھی، تو اس کو کسی نے گاڑی کیوں دی؟ اگر وہ جو ہے ڈرنک تھی تو اس کے گھر والے، اس کا شوہر یا اس کے ماں باپ، کیا کوئی بھی اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا نہیں تھا جو اس کو اس طرح چھوڑا ہوا تھا؟ دن دہاڑے وہ ڈرنک تھی. I don't think so کہ she was drunk، کیونکہ اس طرح سے دن میں کوئی بھی نشہ کر کے اس طرح سے باہر گھوم نہیں رہا ہوتا. اگر اس کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ بھی تھا تو why was she left alone along with the car she was driving؟ کیسے؟ مطلب یہ چیز بالکل نہ سمجھ آنے والی ہے. اگر مجھے لاسٹ چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شی واز ان دا پراؤڈ کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اینڈ اس کو کوئی سوال نہیں کرے گا، اس کو کوئی پوچھے گا نہیں اس چیز کے لیے. وہ اس چیز کے تکبر میں تھی شاید، سم ہاؤ میری سوچ یہ کہتی ہے. اور اگر ان سب میں سے کچھ ایک بھی ریزن تھا تو وہ دو باپ بیٹی تو مر گئے نا. آپ کے، میرے یا باقی دو تین لوگوں کے، 8-10 لوگوں کے بھی، یا ساری دنیا بھی اس کے بارے میں گوسپ کر لے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جنہوں نے اس دنیا سے جانا تھا ان کی لکھی تو ہوئی تھی، لیکن وہ کس اذیت سے گئے ہیں، وہ کتنی اس کے گھر والوں کے لیے، ان کی اپنی ذات کے لیے کتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا، کتنا سڈن تھا. ہمارا ان باپ بیٹی کے بارے میں ڈسکس کرنے سے یا اس لڑکی کو برا بھلا کہنے سے یا اس کو جیل بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اول تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پیسے دے کے معاملہ سارٹ ہو جائے گا یا ہو رہا ہے. لیکن اگر کسی طرح سے کچھ بھی ہوتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ سب کرنے سے کیا وہ لڑکی کے یا اس باپ کے جو گھر والے ہیں ان دونوں کو وہ اس غم سے، اس صدمے سے باہر آ جائیں گے؟ وہ اس سے تو وہ باہر نہیں آئیں گے. یا جو ہمارے ملک پہ ایک اور سٹیمپ لگا ہے وہ مٹ جائے گا؟ ہرگز نہیں مٹے گا. میں اس ویڈیو میں صرف اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہی تھی جو اس تکبر میں تھی کہ اس نے بہت چھوٹی غلطی کر دی ہے 2 انسانوں کی جان لے کر. میں اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ اس سچویشن کو کیش کر رہے تھے. اس ویڈیو میں موجود ہر ایک انسان کے ہاتھ میں ایک ہی چیز تھی، وہ تھا موبائل. ہر کوئی مصروف تھا ریکارڈنگ کرنے میں. کسی ایک انسان، اگر اس لڑکی کو ریگریٹ نہیں تھا، اگر اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں تھی کسی مظلوم انسان کو مارنے کے بعد، تو وہاں موجود کسی انسان کو نہیں تھی. کسی ایک انسانیت کے ناطے بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے اوپر لے کے دیکھوں تو خدا نہ کرے میرے سامنے تو اگر کوئی جانور بھی مر جائے تو میں تو شاید اس میں بھی رونے بیٹھ جاؤں. شاید کیا، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھ کے. اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے. اور اگر کوئی ایسا نہیں بھی ہوتا تو ایٹ لیسٹ وہ ایسی سچویشن میں خاموش تو ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ وہ ایسی سچویشن میں اس کو انڈرسٹینڈ تو کرتا ہے، اس سچویشن کے حساب سے تو بیہیو کرتا ہے. اس ویڈیو میں موجود ہر ایک انسان یا تو گالیاں دیتا ہوا سنائی دے رہا تھا، یا تو اس لڑکی کو برا بھلا کہتا ہوا سنائی دے رہا تھا، یا تو اس کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی اس کا سر پکڑ کے کیمرے کی طرف گھما رہا ہے. آس پاس اس کے سارے آدمی، اس ویڈیو میں موجود ہر ایک آدمی یہ بھول گیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. اور وہ سامنے جو کھڑی ہے جس کو بالکل شرمندگی نہیں ہے اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی، تو وہ جیسی کیسی بھی ہے، ہم تو اپنے آپ کو گناہگار نہ کریں نا اس کو گالیاں دے کر، اس کو ہاتھ لگا کر. وہ ہے تو ایک لڑکی.
ہم اس کو ہاتھ کس طرح سے اتنے کیجول ہو کے سب اس ویڈیو میں اس کو ہاتھ لگا رہے تھے, اینڈ دیٹ گرل واز ناٹ ریئیکٹنگ. آئی ایم شاکڈ. شی واز سو چلڈ. اس کو سب ہاتھ لگا رہے ہیں, اس کو سب گالیاں دے رہے ہیں اس کے منہ پہ. شی واز سو چلڈ. اب اللہ جانتا ہے اس لڑکی کے ساتھ کیا پرابلم تھا اس وقت, پر یا تو وہ اسٹریس میں تھی, یا تو وہ ڈرنک تھی, یا تو وہ مینٹلی ill تھی, اللہ نوز. پر میں اس ویڈیو میں اب یہ بات کر رہی ہوں کہ اس ویڈیو میں موجود ہر ایک انسان کو میں نے صرف اور صرف گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے. آپ یہ تو دیکھو کہ وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, آپ یہ تو دیکھو وہ ویڈیوز باہر ملکوں میں, ساری دنیا میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, اور آپ اپنے ملک کا کتنا نام روشن کر رہے ہو یہ حرکتیں کر کے, ایک لڑکی کو ہاتھ لگا لگا کے, اس کو گالیاں دے دے کر, کتنا نام روشن کر رہے ہو آپ اپنے ملک کا. اگر ایک انسان غلط کرتا ہے تو اس کو میچیورلی ہینڈل کیا جاتا ہے سیدھا. اگر ویڈیو بن بھی رہی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سچویشن میں ہر ایک کا کیمرہ نکالنا تو ضروری تھا. فرسٹ آف آل کہ آپ بھی ریکارڈ کرو, میں بھی ریکارڈ کروں, کیونکہ یہ چیز وائرل ہونی ہے تو ہم پوسٹ کریں گے تو ہمارے پاس بھی تو ویوز آئیں گے نا. اس وقت ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اتنا میجر انسیڈنٹ ہوتا ہے, ہر کوئی کیمرہ نکال کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. میں ہر جگہ یہ دیکھتی ہوں, یہ کوئی پہلی چیز نہیں تھی. پر اس میں وہ جس طرح سے لڑکی کو سب ہاتھ لگا رہے تھے, اور اس لڑکی کا بالکل چل رہنا کہ جیسے کوئی آدمی ٹچ ہی نہیں کر رہا اس کو, وہ دو چار چیزیں میرے ذہن میں ہی گھوم رہی تھی. اس باپ بیٹی کے دکھ کے علاوہ یہ دو چار چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں کہ وہ یہ سب کیا تھا. اس کو اتنی مطلب اتنی گندی گندی گالیاں جو ہم ریپیٹ بھی نہ کر سکیں, وہ بہت کیجولی اس میں یوز ہو رہی ہیں اس ویڈیوز میں, اور وہ انٹرنیٹ پہ بہت ٹرینڈ کر رہی ہیں وہ چیزیں. ہر جگہ وہ گالیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں, ہر جگہ وہ گالیاں سننے کو مل رہی ہیں. اس طرح سے مطلب اس چیز کو اتنا کامن کر دیا ہے کہ یہ چیزیں اب سینسر بھی نہیں ہوتی ہیں, یہ مزے سے انٹرنیٹ پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو مجھے صرف وہ لڑکی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اس ویڈیوز میں, بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جو شاید ہر کسی نے نہ نوٹ کی ہوں. ہر کسی نے صرف نتاشا کو ہی نوٹ کیا ہوگا کہ look at her, she's drunk or she's whatever she is. ہر کوئی اس لڑکی کو نوٹ کر رہا تھا, کسی کا بھی دھیان یہ نہیں تھا کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی تو مزے لے رہے ہیں نا اس سچویشن سے. کوئی ایک آدمی اس ویڈیو میں ایسا نہیں تھا جو افسردہ نظر آ رہا ہو, جو ریگریٹ میں نظر آ رہا ہو, کسی غم میں نظر آ رہا ہو, کسی تکلیف میں نظر آ رہا ہو کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے, 2 لوگ مرے ہیں. اتنے چلڈ تھے اس ویڈیو میں سب, اتنے چلڈ. میچیورلی ہینڈل کیا جائے, ان کو پولیس کے حوالے کر دو, جس کے بھی آگے ہمارا جو قانون ہوتا ہے اس کے ہینڈ اوور کر دیا, آپ کا کام ختم ہو گیا. آپ کون ہوتے ہو کسی کو بیچ روڈ پہ پکڑنے والے, اس کو گالیاں دینے والے, اس کو مارنے والے, یا اس کو ہاتھ لگانے والے. میں یہی دیکھتی ہوں جگہ جگہ کہ ہمارے آس پاس کے لوگ سچویشنز کو ایسے ڈیل کرتے ہیں. کیمرے نکلتے ہیں سب سے پہلے, دوسری چیز آدمی ہے تو مارو. اگر اس لڑکی کی جگہ وہاں پر کوئی آدمی ہوتا تو آئی بیٹ یہ پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے اس کو مار مار کے ہی ختم کر چکے ہوتے. اتنا مارتے کہ وہ آدمی بھی آن دا اسپاٹ مر جاتا, اتنا مارتے وہ اس کو. وہ تو لڑکی تھی, اس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں, ٹچ کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی ہوتا وہ شاید اب تک بچہ بھی نہیں ہوتا, وہ پولیس تک جانے کی نوبت ہی نہ آتی, وہ ویسے ہی مار دیتے یہ لوگ اس کو. تو یہ چیزیں کتنی کامن کر دی ہیں ہماری سوسائٹی میں. اور دیکھیں اس چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے کھلا تاکہ وہ دوبارہ جرم کرے. نہیں, اس کو سزا ملنی چاہیے, پر اس کو قانون کے طریقے سے سزا ملنی چاہیے, قانونی طریقے سے سزا ملنی چاہیے. نہ کہ میں دیکھتی ہوں کہ کوئی چور اگر چوری کر لیتا ہے معمولی سی, تو ہمارے آس پاس کے سارے آدمی اکٹھا ہو کے اس کو اتنا مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں, اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, اس کو وائرل کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, اس کو اس قدر مارتے ہیں کہ انسان کو افسوس نہ بھی ہو, ترس نہ بھی آئے اس ایک انسان میں, تو بھی آئے کہ یار آپ کون ہوتے ہو اس کو اس طرح سے اتنا تشدد کرنے والے. آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ کوئی ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ آپ لوگوں کو اجازت کس نے دی تھی کہ آپ 50 کیمرے اس لڑکی پہ کھول دیتے؟ ایک بن رہی تھی, کافی نہیں تھی, 50 کیمرے کھول دیتے, آپ اس کو ہاتھ لگاؤ, آپ اس کو گالیاں دو. کون الاؤ کر رہا ہے آپ کو یہ سب؟ کون سے مذہب کو فالو کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سی چیزیں
پاکستان کے نام پہ ڈیلیورڈ ہو رہی ہیں, ہمارے ملک کے نام پہ ڈیلیورڈ ہو رہی ہیں آگے کہ لک دس از دا کنٹری ویئر وی لیو. یہ آپ صرف اپنی ذات کو, اپنے بیک گراؤنڈ کو, اپنی فیملی کو بدنام نہیں کر رہے ہو, آپ اپنے ملک کو, پورے اپنے ملک کو بدنام کرتے ہو. یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ اپنا پورا ملک ریپرزینٹ کرتے ہو, آپ وہ سب چیزیں برباد کر دیتے ہو ایک دو ویڈیوز پوسٹ کر کے اس ٹائپ کی. جو غلط کر رہا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے قانونی طریقے سے. No one should have the power to hit somebody, to touch a girl like this, to abuse a human being like this. Nobody. میری نظر میں وہ لڑکی تو ہے غلط, تھی, ہے, رہے گی, پر اس ویڈیو میں موجود ہر ایک انسان غلط ہے جو اس کے آس پاس کھڑا ہوا ہے, جو کیمرے کھول کے کھڑا ہوا ہے, جو گالیاں دے رہا ہے, وہ ہر ایک انسان غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کی نظروں میں میں بھی غلط ہوں, لیکن میں نے شاید ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ دیٹ گرل ہیز ڈن سچ اے گریٹ جاب. آئی سیڈ کہ اس نے بہت غلط کیا ہے, پر وہ چیز قانونی طریقے سے ریزالو ہونی چاہیے, نہ کہ اس طرح سے.